کلیئر کریں، کیونکہ یہ ہمارا پرنسپل سٹینڈ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ یہ اتنے کیسز بنے ہیں یہ فیک بنے ہیں، اینڈ آئی اسٹل پرسکرائب ٹو دیٹ کہ فیک بنے ہیں. جب فیک بنے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا. دیکھیں جی سپریم کورٹ میں ظفر علی صاحب ول بیئر می آؤٹ، وہ ماشاءاللہ ایک بہت چوٹی کے وکیل ہیں، کہ جب تک سپریم کورٹ میں ایویڈنس پروڈیوس نہیں کریں گے تو کوئی کیس کی سٹینڈنگ نہیں ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ کورٹ کے اندر یہ معاملہ جائے گا، اور جو بھی اس میں لوگ ہیں وہ جا کے اپنا کیس کو پریزنٹ کریں. دوسری بات یہ آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے این آر او کا کوئی بینیفٹ نہیں لیا، اور وہ نارمل کورٹ پہ گئے اور انہوں نے جا کے اپنے کیس کو ڈیفینڈ کیا اور وہ کلیئر ہو گئے. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے بھی این آر او کا بینیفٹ نہیں لیا اور انہوں نے بھی کورٹ سے جا کے بینیفٹ لیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ ٹیبل نہیں ہوا، نہ اس پہ ووٹنگ ہوئی، نہ کوئی امبیرسمنٹ ہوئی. ٹھیک ہے، میٹر کورٹ میں ہے، لیٹ اٹ گو ٹو دا کورٹ اینڈ وین دی کورٹ ڈیسائڈ کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ انوالوڈ ہے then he has to pay the penalty. I mean I am very clear on that. کیونکہ اگر اس نے کوئی ایسی گڑبڑ کی ہے تو he is responsible for it. اور اگر اس نے نہیں کی تو میرا خیال ہے آنریبلی the court will discharge the gentleman and that will be the end of the story. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ معاملہ کورٹ میں جا کے اور کورٹ سے جا کے لوگ فیصلہ کریں. شمشان بخاری صاحب، حکومت جو تھی اس نے این آر او کو اسمبلی میں پیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. کیا یہ بہت سے حلقے جو ہے اس کو حکومت کی جو ہے سیاسی پسپائی دیکھ رہے ہیں؟ آپ کس طرح سے اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ کیا یہ حکومت کی جو ہے وہ ریٹریٹ تھی؟ جو کسی کا دل کرتا ہے وہ اس کی ہر چیز کی تعبیر اس طرح کرتا ہے، اور مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ جمہوریت کا حسن ہے. جمہوریت میں نہ کوئی پسپائی ہوتی ہے اور نہ اپنے کوئی ملک فتح کرنے ہوتے ہیں. جمہوریت نام ہے تمام قوتوں کو ساتھ لے کے چلنے کا، تمام ہاؤس کو ساتھ لے کے چلنے کا. جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ of the democracy which is inside the parliament and outside the parliament. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ پہلے کہہ چکا ہوں، انور بیگ صاحب نے بھی الحمدللہ میری بات سے سوال کیا ہے کہ جب اس میں پسپائی کی بات ہی نہیں، جب آپ دیکھیں کہ سینس آف ہاؤس وہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم تو انیشلی اس کو لا ہی نہیں رہے تھے پارلیمنٹ میں، ہم تو لائے سپریم کورٹ کے حکم پہ. اب سپریم کورٹ نے جب حکم کیا تو ہمیں تو حکم کی تعمیل کرنی ہے. سپریم کورٹ نے تو آپ کو مشورہ دیا تھا. جو سپریم کورٹ کا مشورہ ہوتا ہے وہ جو ایڈوائس ہوتی ہے وہ جس طرح کمانڈ انویٹیشن ہوتی ہے اس طرح کمانڈ ایڈوائس ہوتی ہے، وہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اور اگر آپ سپریم کورٹ کے مشورے نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے آپ عدلیہ کا احترام نہیں کر رہے. تو میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ جب وہ ہم لے آئے اس کے بعد سینس آف دا ہاؤس وہ نہیں تھا کہ اس کو لایا جائے، تو بجائے ایک پنڈورا باکس کھولنے کے، بجائے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کے، ہم نے اس کو وڈرا کر دیا. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لیٹ اٹ گو ٹو دا کورٹ اینڈ لیٹس دا کورٹ ڈیسائڈ. سب جو ڈس بیٹر ہے وی شوڈ بی ڈسکسنگ اٹ. ایون میں اور آپ جو ڈسکس کر رہے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. یہ بھی ظفر علی شاہ صاحب کو رہنمائی ہماری شاید وہ کریں گے. میرے تو بڑے بھائی ہیں، میرا ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں تو کورٹ کا معاملہ ہے، اور یہ پھر ہم ایک اس معاملے کی بات کر رہے ہیں جو which is certainly a dead issue as far as the discussion is concerned, as far as the parliament is concerned. Let it go to the courts. ظفر علی شاہ صاحب، اگرچہ یہ حکومت جو ہے اس وقت کہہ رہی ہے کہ ایشو جو ہے وہ اسمبلی میں ڈیڈ ہو چکا ہے اور جو اب جو ہوگا وہ 28 نومبر کے بعد ہی ہوگا، لیکن آپ کے خیال میں کیا حکومت یا صدارتی کیمپ جو ہے اس میں کوشش جاری ہے کہ این آر او کو کسی طرح سے جو ہے منظور کرا لیا جائے، یا پھر یہ کہ 28 نومبر کے بعد ہم ایک نیا کوئی بحران دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ بیٹے کہ اب تینوں ہم بھائیوں کی جو گفتگو ہے اس سے ایک نتیجہ تو بڑا واضح طور پر نکل آتا ہے کہ یہ ابھی ڈیڈ نہیں ہے اور اس کے ابھی اثرات باقی ہیں اور وہ بدریہ عدالت سامنے آئیں گے. دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ انور بیگ صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ عدالتیں، یہ ایک تھوڑا سا کوئی ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے اس بات میں کہ سپریم کورٹ میں جو پینڈنگ ہے وہ کسی کا کیس پینڈنگ نہیں ہے. یعنی وہاں پر سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ.
اس کے پاس کسی ملزم کا کیس پینڈنگ نہیں ہے، اس کے پاس پینڈنگ ہے لیجسلیشن، جو آرٹیکل 89 کے تحت صدر مملکت جو بھی ہو وقت کا، اس کو پاس آئینی پاور ہوتی ہے ایمرجنسی میں، شارٹ ٹائم میں، نیشنل اسمبلی نہیں ہوتی تو آرڈیننس پروملگیٹ کرنے کا اس کے پاس پاور ہوتی ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت اس کے بعد وہ چونکہ قانون اتنا ہی افیکٹو ہوتا ہے جتنا ایکٹ آف دا پارلیمنٹ ہوتا ہے۔ اب وہ ہوا، اس میں بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، چیلنج سپریم کورٹ میں قانون ہوا ہے، کوئی ملزم نہیں ہوا کہ یہ قانون آیا آئین کے مطابق ہے یا آئین کے مطابق نہیں ہے۔ اب جب عدالت عظمیٰ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ جناب یہ بالکل یہ تو آئین کے مطابق آرڈیننس تھا، تو پھر تو وہ لوگ جنہوں نے فائدے اٹھائے، جنہوں نے فائدے نہیں اٹھائے، جو ختم ہو گئے، بات ختم ہوگی اور ان کو کوئی ٹچ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یہ ڈکلیئر کر دے کہ یہ تو قانون یا آرڈیننس پہلے دن سے 5 اکتوبر تاریخ تھی، 5 اکتوبر 2007 کوئی اس کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں تھی اور یہ ابنیشو ہی انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی طاقت پر فائدہ اٹھانے والے جو کہ زیادہ تر مقدمات کچھ نیب میں تھے، کچھ باقی ریگولر عدالتوں میں تھے، ان کے کیسز جو ہیں وہ ری اوپن ہو جائیں گے۔ باقی رہے گی بات پارلیمنٹ کی حد تک۔ پارلیمنٹ کی بات حد تک یہ بالکل بخاری صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ ایک ایڈوائز ڈائریکشن فرام دا سپریم کورٹ تھی کہ جی اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے، لیکن اس ڈائریکشن کی بھی اسپرٹ یہی تھی کہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے کہ اس کو آپ نے جو کچھ کرنا ہے پارلیمنٹ، چونکہ پارلیمنٹ اٹ سیلف لا میکنگ کا بہت بڑا ادارہ ہے، تو وہ آپ اس کی نوک پلک کو ٹھیک کرنی ہے، نہیں کرنی، جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ چونکہ 2007 کے آرڈیننس جن کو پرویز مشرف صاحب نے پروٹیکٹ کیا تھا 3 نومبر 2007 کے ایکشن کے بعد اپنی طاقت سے کہ جناب یہ آئین میں ترمیم ہوگی اور آئین ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کو 31 جولائی 2009 کے فیصلے نے وہ سارے کا سارا نلیفائی کر دیا ہے، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کو کہنا پڑا پارلیمنٹ کو کہ آپ یہ قانون جو ہے 37 جن کی تعداد بنتی ہے یا 39 بنتی ہے، ان کو آپ اپنی عدالتوں میں 4-5 قانون ہیں جو کہ صوبائی اسمبلی سے کنسرننگ ہے، باقی سارے کے سارے قانون جو ہے وہ ہے پارلیمنٹ سے کنسرننگ کے۔ تو اس میں اگر گورنمنٹ نے اس کو نہیں کیا، اپنا اس کی حتمی نتیجے تک نہیں گئے اور انہوں نے واپس لے لیا یا اس کو پٹ نہیں کیا، تو یہ گورنمنٹ کی اپنی سوابدید پر ہے۔ لیکن 28 کے بعد سپریم کورٹ نے جو اس پر کاگنیزنس لیا ہوا ہے آلریڈی، اس پر بہرحال اس کا انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ فیصلہ عدالت دس وے اور دیٹ وے دیتی ہے، تو اس کے کانسیکوینسز اپنی جگہ پر موجود ہیں، جو کہ کیا ہوتے ہیں وہ اس فیصلے کے بعد دیکھا جائے گا۔ ہاں جی، لیکن میرا یہ سوال تھا کہ یہ بات درست ہے کہ صدارتی کیمپ میں بھی بیہائنڈ دا سینس کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ این آر او کو منظور کروا لیا جائے 28 نومبر سے پہلے کہ نہیں، یہ خبریں ٹھیک نہیں ہیں؟ اب کیسے منظور کروائیں گے کہ اس کو انہوں نے ختم ہی کر دیا ہے۔ اب وہ پارلیمنٹ کی حد تک انہوں نے اسپیکر صاحب نے ان کو اجازت دے دی ہے، حکومت نے واپس لے لیا ہے، اسپیکر صاحب نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے اب وہ پارلیمنٹ میں پینڈنگ ہی نہیں ہے، تو پارلیمنٹ سے وہ کیا کریں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اب جب یہ کیسز دوبارہ کھولیں گے 28 نومبر کے بعد، تو یہ ای سی ایل لسٹ بھی بحال ہو جائے گی۔ اب جو ای سی ایل لسٹ ہے وہ اس میں جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اس کے انچارج بھی اب وہی لوگ ہی ہیں جو کہ ای سی ایل جو اس وقت اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز ہیں، تو یہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس سلسلے میں؟ کس پرائم منسٹر صاحب کو اسٹیپ فارورڈ کرنا پڑے گا یا پھر وہ انتظار کریں گے کہ کورٹس جو ہیں وہ کوئی آرڈر کریں؟ کیونکہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ان لوگوں کا نام بھی ہے جو اس وقت ہمارے اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز ہیں۔ دیکھیں جی، ای سی ایل جو ہے یہ پیور اپنا ایگزیکٹو کا پریروگیٹو ہے کہ کون اس پہ رہتا ہے، کون اس پہ نہیں رہتا، کس کو ہٹا دیا جاتا ہے، کس کو نہیں ہٹا دیا جاتا۔ تا وقت ہے کہ کوئی ایسا آرڈر آف دی کورٹ، اور وہ بھی اس کا بھی 28 کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کوئی اگر آرڈر آف دی کورٹ ہے کسی عدالت کا بھی کہ کوئی ملزم اے بی سی ڈی جو ہے وہ اپنے اس کیس کے ٹل دی ڈیسیژن آف دیٹ کیس وہ ملک نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ الگ بات ہے۔ وہ تو جس وقت وہ ری اوپن ہو جائیں گے، ان میں جان پڑ جائے گی، تو اس کے بعد وہ آرڈر جو ہے افیکٹو ہو جائیں گے۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ ساری بات اس وقت ہونی ہے جب اس آرڈیننس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ آ جائے گا کہ اس آرڈیننس کی اپنی حیثیت کیا ہے۔
جب وصیت ڈکلیئر ہو جائے گی کہ جناب یہ غیر آئینی تھا تو پھر وہ غیر آئینی تھا، پھر وہ تمام مسئلے کھل جائیں گے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتی ہے کورٹ کہ نہیں یہ